آج سارا دن جی فون آتے رہے جو عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے فیصلہ دیا، اس کے حوالے سے لوگوں کے بڑے مایوسی والے بیان آتے رہے، ان کے پیغام آتے رہے کہ یار یہ عالیہ نیلم نے کیا کیے۔ اچھے خاصے ہمیں 25 سال کے بعد قبضے ملے تھے اور یہ کیا کیے۔ ویسے اس کی سمجھ نہیں آئی لوگوں کو کہ یہ کیوں اس طرح کا فیصلہ آیا ہے، اور فیصلے کی جو ابھی تفصیل آئی ہے نا وہ یہ ہیں کہ جو 3-4 مہینوں میں جن کو قبضے واپس مل گئے تھے ان کے قبضے بھی واپس کروا دیے۔ جن کو مل گئے تھے قبضے، سارا کچھ مل گیا تھا، اور انہوں نے کہا جی یہ پٹواریوں کے اوپر آپ جو کر رہے ہیں، حالانکہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو یہ سب سے پہلے یہ پیغام دیا تھا کہ جناب ہم یہ اے سی اور ڈی سی کے ساتھ آپ ایک جوڈیشل کوئی اپنا نمائندہ بٹھانا چاہے تو ہائی کورٹ بٹھا دے، اور وہاں قانون اور انصاف کے مطابق صرف قبضے کی حد تک کیس عدالتوں میں چلیں گے۔ لیکن اتنا سخت بیان آیا ہے جناب عالیہ نیلم چیف جسٹس کا کہ جناب پرانے قبضے بھی واپس کرو، اور ریونڈ کے اوپر بھی آدھے گھنٹے میں ریونڈ محل خالی ہو جائے گا، اور اتنے ریمارکس، اتنا وہ میں اب اس کو کیا کہوں کہ اتنی سخت بیانات دیے ہیں چیف جسٹس نے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اصل کہانی کیا ہے، یہ ان کے پیچھے کیا ہے۔ جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مریم نواز کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فلانا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ ناجائز قبضوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کیا تعلق ہے کہ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں؟ نہیں، مریم نواز کے کام کی لوگوں نے آج ہمیں جو ٹیلی فون آئے ہیں نا، جو میسج آئے ہیں، وہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ لوگ کتنے خوش ہیں مریم نواز کے کام سے۔ دشمن تو ہوتے ہیں، جیلسی تو ہوتی ہے، لیکن اس ایک واقعے نے ہمیں پتہ کر لگ گیا ہے کہ جناب دیکھیں سینکڑوں لوگ جو ہے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے پھر ایک بندے کا فون آیا کہ جی میں وہ ادھر راولپنڈی کے جناب ڈی سی کے پاس گیا، آج میرا کیس لگا ہوا تھا، وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو فیصلہ آ گیا۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا اس نے کہ جو کیس میرے پاس آئے ہیں ان میں سٹے دیتی ہوں۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ والی چیز کی گئی ہے کہ جو قبضے 4-5 مہینے میں لوگوں کو مل چکے تھے وہ بھی واپس۔ یہ کیا بات ہے؟ اور کوئی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، فیصلہ تو ابھی انہوں نے کہا ہے، ڈی سی نے، اے سی نے کہا ہے کہ فیصلہ عدالت کرے گی، ہم صرف قبضے کی حد تک آپ کو دیتے ہیں۔ اور وہ چیف جسٹس صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ قبضے اس طرح لوگوں سے لیے گئے ہیں کہ ڈراتے ہیں کہ باہر ڈالا کھلوتا ہے، قبضہ دیو ورنہ ڈالے چ بیٹھو۔ ایسی بات نہیں تھی، وہاں ڈی سی تھا، اے سی تھا، دونوں پارٹیوں کو بلایا جاتا تھا، اس میں سارے لوگ موجود ہوتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈی سی کہے کہ باہر ڈالا کھلوتا ہے؟ نہیں، یہ ایگزیجریشن ہے، یہ مبالغہ آرائی ہے۔ اس کے اوپر بڑے کمنٹس آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے کمنٹس۔ یہ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے۔ اب اس کو ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کی جو نمائندگی کرنے والے سرکاری وکیل تھے نا، ان کی بڑی سستی تھی، وہ پیش ہی نہیں ہوئے کہ جناب ہم بیمار ہیں۔ اور ایک اور بلدیاتی الیکشن کا بھی کیس لگا ہوا تھا، اس میں بھی سرکاری وکیل پیش نہیں ہوا، تو وہاں بھی جج نے کہا کہ میں آپ کا حق دفاع ختم کر دوں۔ پنجاب کا وہاں بھی سرکاری وکیل نے پیش ہونا تھا، تو جناب علی اس کی تحقیقات کون کرے گا کہ جان بوجھ کے وکیل نہیں پیش ہوئے؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے جی۔ مریم نواز صاحبہ اس کی تحقیقات آپ لازمی کریں، دونوں جگہ پہ سرکاری وکیل پیش نہیں ہوئے پنجاب کی طرف سے، یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نا۔ اب آئیں اگلی خبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کافی عرصے سے چلی ہوئی ہے، 2 سال ہو گئے۔ آج سر جی یوکرین نے
ایک روسی جرنل کو مار دیا ہے جی، روسی جرنل کی گاڑی میں بم نصب کر کے اس کو مار دیا ہے، اور اب روس کے صدر نے کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے۔ گال بات گئی ہے، یہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے ایک روسی جرنیل کو۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے یوکرین کی۔ یوکرین کو بڑا لوگ لائٹ لے رہے تھے کہ جناب وہ تو بھاگے ہوئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یوکرین تو جناب ڈٹ گیا ہے۔ بہرحال ہم اس لڑائی سے خوش نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جناب علی ڈونلڈ ٹرمپ اس فیلڈ میں آئیں، وہ آئے ہوئے بھی ہیں، تو یہ اس کو جو ہے نا وہ ختم کرائیں، یہ جنگ بھی ختم کرائیں، یہ 9ویں جنگ بھی ختم کرائیں، ٹھیک ہے، یہ والی جی، یہ جنگ بھی ختم کرائیں۔ اب اگلا جناب علی کیس سنو۔ کل جن کی جو قومی کانفرنس تھی، جس میں نہ پیپلز پارٹی گئی، نہ مولانا فضل الرحمان گئے، نہ نون لیگ گئی، تو قومی کانفرنس بلا رہے، اور بھائی قومی کانفرنس کا لفظ تبدیل کرو، یہ پی ٹی آئی کی کانفرنس تھی، بس اس میں ایک نمائندہ اچکزئی آیا ہے اور ایک علامہ ناصر آیا ہے، جن کی ایک سیٹ ہے، بس۔ یہ کون سی قومی کانفرنس ہے بھائی؟ ٹی وی والے بھی کہہ رہے ہیں قومی کانفرنس، یہ کوئی قومی کانفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں انہوں نے کہا، اعلان کیا ہے اس کانفرنس نے، پی ٹی آئی کی کانفرنس نے اعلان کیا ہے کہ جناب ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اور ابھی خبروں میں بتا رہے تھے علیمہ باجی کہ جناب جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ پارٹی کا غدار ہے، اور ہم پارٹی میں کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ لو جی، اپنا بیانیہ آپ ہی پورس کے ہاتھی بن گئے، اور اپنا جو ہے ماحول آپ ہی خراب کر دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ سر جی حالات ہیں، ان دے نال کون مذاکرات کرے؟ بالکل رانا ثناءاللہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات بھائی کر کے کیسے کریں؟ وہ مذاکرات والے ہیں ہی نہیں مذاکرات والے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ جناب ان سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے۔ سر جی اعتبار کریے نا، غلام فریدہ دل اوتھے دئیے جتھے اگلا قدر بھی جانے۔ اتھے غلام فریدے دی مرضی ہوندی ہے، نشہ کر کے بیٹھا ہوندا ہے جیل وچ، اے عمران خان نو غلام فرید کہہ رہا میں جناب، تے جناب ہور فیصلہ ہوندا ہے، نیند پوری نہ ہوئے تو ہور فیصلہ ہوندا ہے، کوئی ملاقات نہ کرے تو ہور فیصلہ ہوندا ہے، تے اے سارے کام ہو جان تے پھر ہور فیصلہ ہوندا ہے، ایسے ہے نا۔ تو جناب گروپ لائف انشورنس کے جو دوست رابطہ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیس میں شامل ہونے کے لیے، جو نہیں ہوئے وہ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور جو اوورسیز والے ہیں ہمارے دوست ہیں جو قانونی مشاورت کے لیے ہمیں فون کرتے رہتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو پتہ ہی ہے 0300472572 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو مشاورت بھی فری دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ۔ سر جی یہ والا جو موسم ہے نا، یہ قسمت سے ہی ملتا ہے، اور پھر اس کو انجوائے بھی قسمت سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ آج جو یہ موسم ہے نا، تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ تیری 2 ٹکیاں دی نوکری تو میرا لاکھوں کا ساون جائے۔ ساون تو نہیں ہے، دسمبر ہے، لیکن وہ آئے نا، آئے موسم رنگیلے سہانے، جی آ نہیں مانے، تو چھٹی لے کے آ جا بالما، یہ والا ادھر ماحول ہے۔ یہ سردیوں میں جناب انگیٹھی جلاتے ہیں اور ادھر نہا لیتے ہیں، کوئی نہانا چاہے تو نہا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ادھر وہ میں نے آپ کو دکھانا تھا وہ سورج، لیکن وہ دھند اتنی ہے، فوگ اتنی ہے کہ اب ادھر سورج نظر نہیں آئے گا، یہ لیکن لاہور کا نظارہ کریں سر۔ ہاں جی یہ دیکھیں، یہ نظارہ
واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنی خوبصورتی، اللہ اکبر۔ یہ سامنے ایوان اقبال ہے۔ کیسا لگا ہے موسم؟ دل کا موسم بھی تو اچھا ہونا چاہیے نا، یہ والا موسم انجوائے کرنے کے لیے دل کا موسم بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ٹھیک، آپ کے دل کا موسم اچھا ہے تو پھر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔